وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمین والکتاب المبین إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ حامیم حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات وہ حروف ہیں جن کو کاٹ کاٹ کر الگ الگ کر کے مکمل پڑھا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے دیگر الفاظ کی طرح ان کو ملا کر نہیں پڑھا جاتا، تو ہا کو الگ پڑھیں گے اور میم کو الگ، اس لیے انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کے صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، زیادہ تر یہ مکی صورتوں کے شروع میں ہیں، بعض مدنی صورتوں کے شروع میں بھی ہیں۔ تو حروف مقطعات قرآن کریم کے اعجاز کی دلیل ہیں، قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی دلیل ہیں۔ ان کا معنی اللہ کو ہی علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بطور چیلنج یہ حروف نازل کیے اور گویا کہ کفار مکہ کو چیلنج کیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن انسانی کلام ہے تو اس جیسے کلام بنا کے لاؤ، اس جیسا قرآن تم سب مل جاؤ، انسان، سارے کے سارے انسان، سارے کے سارے جن، تم نے جن کو معبود بنا رکھا ہے اللہ کے علاوہ، انہیں بھی اپنے ساتھ ملا لو، اس جیسا قرآن بنا کے لے آؤ، یا اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، یا اس جیسی ایک صورت، ایک بات بنا کے لے آؤ۔ مختلف اوقات پہ مختلف چیلنج کیے گئے، تو انہی چیلنج میں سے ایک چیلنج گویا کہ یہ بھی ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ انسانی کلام ہے تو یہ حروف جو الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں، جو تمہارے ہی حروف تہجی میں سے ہیں، ان حروف تہجی میں سے جو عربی زبان کے حروف تہجی ہیں، اور عربی زبان کے تمام الفاظ انہی حروف تہجی سے بنتے ہیں، کسی دوسرے زبان کے یہ حروف نہیں ہیں، تو ان کا پھر معنی کر کے دکھاؤ۔ تو گویا کہ حروف مقطعات یہ قرآن کریم کو معجزہ ثابت کرنے کے لیے صورتوں کے شروع میں، خاص طور پہ مکی صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، اسی لیے ان کے بعد عام طور پہ قرآن کریم کا، کتاب کا یا وحی کا ذکر ہوتا ہے۔ تو فرمایا حامیم والکتاب المبین، یہاں بھی کتاب کا ذکر ہے۔ والکتاب المبین واو قسمیہ ہے، قسم ہے کتاب کی، المبین جو واضح کرنے والی ہے۔ کتاب کی قسم یعنی قرآن کریم کی قسم، ایسے قرآن کریم کی قسم المبین جو واضح کرنے والا ہے، اللہ کے احکامات کو، دین کو واضح کرنے والا ہے، اور اس میں، اور اس کی شرح، اس کا بیان، حدیث مبارکہ، اس میں ہر شے کا کافی و شافی بیان موجود ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، ہر چیز کا حل موجود ہے، اور ہر چیز کو واضح کر دیتا ہے یہ قرآن۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، سورہ نحل میں فرمایا ہم نے آپ پر ایسی کتاب اتاری ہے جس میں ہر شے کا کافی و شافی بیان ہے۔
دوسری آیت کریمہ میں فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن کریم بہترین رستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی کتاب ہے قرآن کریم کہ جو خود بھی واضح ہے اور یہ ہر مسئلے کا حل بھی بتاتی ہے۔ وہ مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو آج سے 1500 سال پہلے، 1400 سال پہلے پیش آیا ہو، یا وہ آج پیش آئے یا آئندہ رہتی قیامت تک وہ مسئلہ پیش آئے، تو ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ قسم ہے کتاب کی المبین، جو واضح کرنے والی ہے ہر چیز کو، معاشی اور معاشرتی اعتبار سے یہ مسئلوں کو واضح کرتی ہے، ہر اعتبار سے، صرف معاشی اور معاشرتی مسئلے نہیں ہوتے، اور بھی مسئلے ہوتے ہیں، سیاسی ہیں اور بین الاقوامی ہیں، یعنی جو بھی مسئلہ ہو، ہم یہ نہیں کہہ سکتے بس فلاں مخصوص مسئلوں کو قرآن حل کرتا ہے۔ انسان کو جو بھی مسئلہ پیش آ سکتا ہے، آپ یا تو آپ کہیں کہ معاشی اور معاشرتی میں ہر چیز آ جاتی ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، معاشرتی اور معاشی مسئلے قرآن حل کرتا ہے۔ اگر آپ کہیں نہیں جی سیاسی معاملات معاشرتی معاملات میں نہیں آتے، خاندانی معاملات اس میں نہیں آتے، بین الاقوامی معاملات اس میں نہیں آتے، تو قرآن تو ہر مسئلے کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے۔ تو قرآن کریم جو ہے یہ ضابطہ حیات ہے، زندگی گزارنے کا اس میں لائحہ عمل موجود ہے، انفرادی، اجتماعی، ہر لحاظ سے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ بعض چیزوں کے بارے میں تفصیلات بیان کر دیتا ہے، بعض چیزوں کے بارے میں موٹے موٹے اصول دے دیتا ہے، ان اصولوں پر انسان جو ہے وہ گامزن رہے تو انسان انشاءاللہ کامیاب ہوگا، یہ گارنٹی ہے اللہ کی طرف سے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس کتاب کو، فی لیلۃ مبارکۃ، ایک بابرکت رات میں، انا کننا منذرین، بے شک ہم ہیں ڈرانے والے۔ ہم نے اس کتاب مبین کو بابرکت رات میں نازل فرمایا ہے۔ یہ بابرکت رات کون سی ہے؟ دوسری آیات کریمہ کو دیکھیں تو وہاں سے پتہ لگتا ہے کہ یہ بابرکت رات، اس کا نام لیلۃ القدر ہے، اور یہ کس مہینے میں ہے؟ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہے۔ یہاں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس کو سے مراد پچھلی آیت میں کتاب مبین کا ذکر ہے، یعنی قرآن، یعنی اس قرآن کو، فی لیلۃ مبارکہ، بابرکت رات میں۔ تو سورۃ القدر میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، قدر و منزلت والی رات میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر رات ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے اس کی عبادت۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل امر، اس میں روح الامین بھی اترتے ہیں، فرشتے بھی اترتے ہیں ہر حکم لے کر۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع تک یہ رات بڑی بابرکت رات ہے۔ تو قرآن کریم کو اللہ نے مبارک رات میں شب قدر میں نازل فرمایا ہے۔ یہ شب قدر کس مہینے میں آتی ہے؟ ہم سب کو علم ہے کہ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کے حوالے سے کہ اسے رمضان المبارک کے آخری جو 10 دن ہیں ان کی راتوں میں اور طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ تو یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے، جس طرح اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اسے پتہ لگا، اسے بات بالنص ثابت ہو گئی کہ یہ لیلۃ المبارکہ یا لیلۃ القدر یہ رمضان المبارک کے مہینے کی رات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ رمضان المبارک میں قرآن نازل ہوا ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے، اور اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ مبارک رات میں نازل ہوا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہوا، اور یہ اس کے آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات میں سے کوئی رات ہو سکتی ہے۔ دیکھیے یہ جو طاق راتیں ہوتی ہیں
تو یہ طاق راتوں سے مراد ہے قمری مہینے کی طاق راتیں، اور جو قمری مہینہ ہر علاقے میں اس علاقے کے مطلع کے مطابق ہوتا ہے۔ جب اس علاقے میں چاند نکلے تو اس علاقے میں مہینہ شروع ہو جاتا ہے، جس علاقے میں چاند نہ نکلے اگلے دن نکلے تو اس علاقے میں اگلے دن چاند مہینہ شروع ہوگا، اگر اگلے دن چاند نظر آئے گا۔ اگر مکہ مکرمہ میں ایک دن پہلے چاند نظر آ گیا، ہمارے ہاں ایک دن بعد چاند نظر آیا، تو ہمارے ہاں رمضان ایک دن بعد شروع ہوگا، ان کے ہاں ایک دن پہلے شروع ہوگا۔ جب ان کے ہاں ایک دن پہلے شروع ہوگا تو پھر ان کی طاق راتیں ان کے مطابق ہوں گی اور ہماری طاق راتیں ہمارے مطابق ہوں گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ چاند کو دیکھ کر روزے رکھو اور چاند کو دیکھ کر روزہ رکھنا چھوڑ دو۔ عید الفطر بھی چاند کو دیکھ کر ہوگی اور روزہ بھی چاند کو دیکھ کر رکھا جائے گا۔ جس علاقے میں چاند نظر آئے گا تو وہ لوگ یا اس کے مطلب والے لوگ جو ہیں وہ روزہ رکھ لیں گے، اور جس علاقے میں چاند نظر نہیں آئے گا وہ لوگ نہیں رکھیں گے، وہ اپنی رویت کے مطابق رکھیں گے۔ تو اس میں اپنے رویت کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ لگا کہ لیلۃ القدر مختلف علاقوں میں مختلف ہو سکتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ صرف یہ چاند کا مسئلہ نہیں ہے، دن کا تعلق ہے سورج کے ساتھ۔ سورج کا مطلب بھی مختلف ہے پوری دنیا میں، سورج کا مطلب ایک نہیں ہے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی چاند کا مطلب مختلف کیوں ہے، چاند تو پوری دنیا میں ایک ہے، ہمارا الگ تو نہیں ہے، سعودی عرب کا الگ تو نہیں ہے۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے، بڑی عجیب سی دلیل ہے کہ چاند تو پوری دنیا میں ایک ہے۔ جب چاند پوری دنیا میں ایک ہے تو پھر چاند ایک ہی دن طلوع ہونا چاہیے اور اس کا مطلب ایک ہی ہونا چاہیے۔ یہ بڑی عجیب سی دلیل ہے۔ اگر یہ دلیل آپ بنا لیں تو پھر سورج دنیا میں ایک ہے کہ زیادہ ہیں؟ سورج بھی ایک ہے، تو سورج کا مطلب پوری دنیا میں مختلف نہیں ہے۔ ہمارے ہاں سورج پہلے نکل آتا ہے، سعودی عرب میں 2 گھنٹے بعد نکلتا ہے۔ نمازیں ساری مختلف ہیں، تو کیا سورج مختلف ہے دنیا میں؟ سورج بھی تو ایک ہی ہے۔ اللہ کا ایک سسٹم ہے سورج کے حوالے سے، چاند کے حوالے سے، کس علاقے میں کب نکلنا ہے، کس علاقے میں کب نکلنا ہے۔ تو انگلینڈ میں 5 گھنٹے پہلے یا 4 گھنٹے پہلے سورج نکل آتا ہے، عام طور پہ 5 گھنٹے ہوتا ہے، تو انگلینڈ میں ہم سے 5 گھنٹے بعد میں نکلتا ہے، ہم 5 گھنٹے پہلے ہیں ان سے۔ امریکہ میں ہمارا اور امریکہ کا 10 گھنٹے کا فرق ہے سورج کا۔ جب سورج میں یہ فرق ہو سکتا ہے تو چاند میں یہ فرق کیوں نہیں ہو سکتا؟ بالکل چاند میں فرق ہو سکتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ دن میں آپ کو پتہ ہے کہ بابرکت اوقات ہیں۔ فجر کا وقت بابرکت وقت ہے، فجر کا اور فجر کے بعد کا۔ فجر کے وقت جب نماز ہوتی ہے تو باقاعدہ فرشتے فجر کی نماز میں جو قرات کی جاتی ہے اس کو فرشتے سننے آتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ جو فجر کے وقت کا قرآن ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اسی طرح رات کے آخری حصے میں استغفار کرنے کی، سحری کے وقت استغفار کرنے کی اور تہجد پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے رات کے آخری حصے میں۔ اب رات کا آخری حصہ پوری دنیا میں ایک تو نہیں ہوتا، تو جب فجر کا وقت یا رات کا آخری حصے کا وقت یا جمعے کے دن کے عصر کے بعد کا وقت جو ہے یہ فضیلت والا وقت ہے، تو یہ جب ہر روز مختلف ہوتا ہے ہر علاقے میں، تو لیلۃ القدر اور چاند کے حوالے سے جو فضیلت والی چیزیں ہیں وہ مختلف کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو بعض لوگ یہاں سوال قائم کر دیتے ہیں کہ جی یہ کیا طاق رات، کیا لیلۃ القدر ہر علاقے میں مختلف ہوگی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب فجر کا وقت مختلف ہو سکتا ہے پوری دنیا میں، جب فجر کے بعد کا وقت مختلف ہو سکتا ہے، جب رات کا آخری تہائی حصہ جس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لے آتے ہیں حدیث مبارکہ کے مطابق، تو وہ ہر علاقے میں مختلف ہوتا ہے۔ تو انگلینڈ میں مختلف وقت میں ہوتا ہے۔ ایسے علاقے ہیں جہاں رات ہوتی ہے، ہمارے ہاں دن ہوتا ہے، ہمارے ہاں رات ہوتی ہے، ان کے ہاں دن ہوتا ہے۔ تو بس یہ اصل میں ہم جب ان چیزوں کو نا اپنے ذہن سے سوچتے ہیں تو ہمیں یہ چیز بڑی عجیب لگتی ہے، بڑی ناممکن سی لگتی ہے۔ ہمارے لیے ایک چیز ناممکن ہو، ہم اس کو اللہ پر تو قیاس نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اور اللہ رب العالمین تو سب کچھ کرنے پر قادر ہیں جو اللہ کرنا چاہیں۔ تو ہمارا ایمان ہے قرآن کریم کے احکامات پر، دین کے احکامات پر۔ تو سورج طلوع ہونے سے پہلے کے وقت کی اہمیت ہے، اس میں تسبیح کی، وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے اللہ کی تسبیح کرو، سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ کی تسبیح کرو۔ ہر علاقے کا سورج طلوع ہونے سے پہلے کا وقت
اور سورج غروب ہونے سے پہلے کے وقت مختلف ہے، تو وہ ہر علاقے کے مطابق ہے۔ تو جب یہ سورج کے اعتبار سے یہ ساری چیزیں ہم ان کو سمجھتے بھی ہیں اور ہم ان کو مانتے بھی ہیں، تو چاند کے حوالے سے اچانک ہمارے ذہن میں جو ہے نا یہ چیزیں کیوں پھر خلط ملط ہو جاتی ہیں؟ تو یہی سب چیزیں چاند کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہیں۔ تو عاشورہ ہو یا عید ہو یا لیلۃ القدر ہو، رمضان کے شروع ہونے کا مسئلہ ہو، عید الفطر شوال کے شروع ہونے کا مسئلہ ہو، یہ چیزیں ہمارے ہاں چاند کے حوالے سے مختلف ہو سکتی ہیں، جس طرح سورج کے حوالے سے سورج کی چیزیں مختلف ہو سکتی ہیں، یہ چیزیں بھی مختلف ہو سکتی ہیں۔ تو قرآن کریم کو اللہ نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ یہاں کو بندہ سوال کر سکتا ہے، اچھا جی لیلۃ القدر اگر مختلف ہو سکتی ہے، پاکستان میں مختلف، سعودی عرب میں مختلف، امریکہ میں، انگلینڈ میں مختلف اگر ہو سکتی ہے، تو قرآن کریم کس لیلۃ القدر کو نازل ہوا؟ ہم کہیں گے کہ مکہ مکرمہ میں جو لیلۃ القدر تھی نا، جس سال قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا، پہلی بات تو یہ غور کریں کہ ہم نے قرآن کریم کو مبارک رات میں یا لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، تو کیا قرآن کریم پورا کا پورا لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے یا قرآن کریم کے اترنے کی ابتدا لیلۃ القدر میں ہوئی ہے؟ تو قرآن کریم کے اترنے کی ابتدا لیلۃ القدر میں ہوئی ہے۔ بعض مفسرین نے جی میں عرض کر رہا ہوں، بعض مفسرین نے یہاں قرآن کو مبارک رات میں اتارنے سے مراد آسمان دنیا پہ قرآن کا اتارنا مراد لیا ہے۔ بعض مفسرین نے وہ کہتے ہیں آسمان دنیا میں اللہ نے قرآن کو اتارا تو وہ اکٹھا ہی اتارا۔ آپ کو جی نہیں، قرآن کریم جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ 3 دفعہ نازل ہوا ہے، ایک دفعہ نازل نہیں ہوا۔ ایک دفعہ اس کو لوح محفوظ میں رکھا گیا ہے، ایک دفعہ اس کو آسمان دنیا میں اتارا گیا ہے، اور تیسری دفعہ اس کو اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کو اتارا گیا ہے۔ قرآن کریم 3 دفعہ نازل ہوا ہے، اور قرآن کریم کا 3 دفعہ نازل ہونا قرآن کی فضیلت کی دلیل ہے۔ تو بعض مفسرین کے مطابق یہ جو قرآن کریم کے بارے میں ہے کہ قرآن کریم رمضان المبارک کے طاق رات میں نازل ہوا، تو اس رمضان المبارک میں اور طاق رات سے مراد ہے آسمان دنیا پر۔ قرآن کریم اکٹھا جو ہے وہ طاق رات میں اترا جو رمضان المبارک میں تھی وہ رات، اور وہ طاق رات تھی اور وہ لیلۃ القدر تھی۔ یہ حضرت ابن عباس وغیرہ سے یہ تفسیر مروی ہے اس کی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آسمان دنیا میں جو اکٹھا نازل ہوا وہ مراد بھی ہو سکتا ہے، اور یہ جو قرآن کریم کا جو تیسرا نزول ہے، قرآن کریم کے 3 نزول میں نے ذکر کیا، ایک لوح محفوظ میں، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل سورہ بروج کی آیت ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ یہ قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ پورا کا پورا قرآن یاد رکھیے یہ لوح محفوظ میں ہے، جس طرح ہم سورہ زخرف کے شروع میں پڑھ کے آئے ہیں وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، کہ یہ قرآن جو ہے یہ ہمارے پاس ام الکتاب میں بھی ہے۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ یعنی یہ قرآن، سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، سورہ زخرف آیت نمبر 4، اور بے شک وہ یعنی یہ قرآن فی ام الکتاب لدینا، ہمارے پاس ام الکتاب میں ہے۔ ام الکتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ لوح محفوظ، لوح محفوظ میں ہے، اور بے شک یہ قرآن ہمارے پاس لوح محفوظ میں ہے، لعلی، البتہ بہت بلند ہے، حکیم، حکمت والی کتاب ہے۔ اس سے پچھلی صورت میں ہم یہ پڑھ آئے ہیں اور اس کی ہم تفسیر بھی پڑھ آئے ہیں۔ تو قرآن کریم کا پہلا نزول لوح محفوظ میں ہوا، دوسرا نزول آسمان دنیا پہ ہوا، تیسرا نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہوا۔ جو تیسرا نزول ہے قرآن کا یہ آہستہ آہستہ ہوا ہے، یہ اکٹھا نہیں ہوا، یہ آہستہ آہستہ اترا ہے۔ اب بعض مفسرین کے مطابق یہ جو قرآن کریم کا نزول طاق رات میں ہوا ہے، حضرت ابن عباس اور دیگر مفسرین کے نزدیک وہ کہتے ہیں اس سے مراد قرآن کا وہ نزول ہے جو آسمان دنیا پر ہوا۔ آسمان دنیا میں، آسمان دنیا کہتے ہیں پہلے آسمان کو، پہلے آسمان میں ایک مقام ہے، اس کا نام ہے بیت العزہ۔ کیا نام ہے؟ بیت العزہ، عزت کا گھر۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ یہ کس نے فرمایا؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو آسمان دنیا میں بیت العزت میں نازل فرمایا۔ تو حضرت ابن عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا، ایسی بات اپنی طرف سے اجتہاد سے نہیں کی جا سکتی۔ تو بعض مفسرین کے مطابق یہ جو بیت العزہ میں قرآن نازل ہوا ہے یہ لیلۃ القدر میں ہوا ہے، رمضان المبارک کی
طاق رات میں، لیلۃ القدر میں۔ بعض مفسرین کے مطابق اس میں بھی جو اکٹھا نازل ہوا ہے آسمانہ دنیا میں وہ بھی طاق رات میں ہوا ہے، اور جب قرآن کریم کے تیسرے نزول کی ابتدا ہوئی ہے، پہلی وحی جو ہوئی ہے غار حرا والی، جس میں فرشتہ آیا تھا اور فرشتے نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ آپ پڑھیں، آپ نے فرمایا تھا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، فرشتے نے آپ کو 3 دفعہ بھیجا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور پھر فرشتے نے کہا تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور سورہ علق کی 5 آیتیں نازل ہوئی تھیں۔ تو بعض مفسرین کے مطابق وہ قرآن کریم کے جو تیسرا نزول ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہوا، اس کی ابتدا وہ لیلۃ القدر میں، مبارک رات میں، جو رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق رات ہے، اس میں قرآن کریم کا نزول شروع ہوا۔ پورا قرآن کریم جو ہے وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا ہے، یہ پورے قرآن کریم کی ایک ایک آیت اور ایک ایک سورت رمضان المبارک میں یا طاق رات میں یا لیلۃ القدر میں نہیں اتری۔ تو اس لیے بعض مفسرین اس کی تفسیر کرتے ہیں انا ابتدأنا نزول هذا القرآن، ہم نے اس قرآن کریم کے نزول کی ابتدا کی رمضان المبارک میں۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد ہے بیت العزت میں قرآن کریم کا جو اکٹھا نزول ہوا تھا، وہ اکٹھا ہوا تھا تو وہ رمضان المبارک میں ہوا تھا۔ بہرحال یہ بات طے ہے کہ یہاں لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، جس طرح انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سورہ قدر میں ہے، اور یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق رات ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں لیلۃ المبارکہ سے مراد شعبان کی نصف شعبان کی رات مراد ہے، 14-15 شعبان کی درمیانی رات، یعنی جو 15ویں شعبان کی رات ہے، آپ کو پتہ رات پہلے آتی ہے۔ بعض مفسرین سے مروی ہے یہ کہ یہاں مبارک رات سے مراد شب برات ہے، اور وہ شعبان کی 15ویں رات ہے، لیکن امام ابن کثیر نے سختی کے ساتھ اس قول کا رد کیا ہے، کہتے ہیں یہ قول صحیح نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ قول شرعی دلائل کے منافی ہے۔ اس طرح وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے، یہاں تو ہے کہ قرآن کریم بابرکت رات میں اترا، دوسری آیت میں اللہ خود فرما رہے ہیں کہ لیلۃ القدر میں اترا، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا، تو لیلۃ القدر وہ بھی بابرکت رات ہے، وہ اس سے بابرکت رات کون سی زیادہ، اس سے زیادہ کون سی رات بابرکت ہو سکتی ہے؟ لیکن وہ لیلۃ القدر رمضان میں آتی ہے، وہ شعبان میں نہیں آتی۔ شعبان کی 15ویں رات کو لیلۃ القدر نہیں کہہ سکتے، لیلۃ القدر تو رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک ہے۔ اور پھر قرآن کریم کی دوسری آیت میں آتا سورہ بقرہ میں کہ قرآن کریم رمضان میں اترا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ تو رمضان میں آتی ہے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، 15 شعبان کی رات تو رمضان میں نہیں آتی۔ تو امام ابن کثیر کہتے ہیں اور دیگر مفسرین کہ یہاں لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے جو رمضان کی رات ہے، یہ شعبان کی 15ویں رات نہیں ہو سکتی۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس سے مراد جو ہے وہ شعبان کی 15ویں رات ہے، وہ ایک دلیل وہ پیش کرتے ہیں، ان سے کہا جائے دلیل کیا ہے آپ کے پاس اس کی؟ وہ ایک دلیل پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی یہاں قرآن کریم میں جہاں ذکر ہے کہ ہم نے اس قرآن کریم کو بابرکت رات میں اتارا، تو یہاں ذکر ہے انا کنا منذرین کے بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، آگے ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جو فیصلے ہوتے ہیں یہ شب برات میں ہوتے ہیں۔ ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ جو فیصلے ہوتے ہیں یہ شب برات میں نہیں ہوتے، قرآن تو کہہ رہا ہے یہ مبارک رات میں ہوتے ہیں، اور مبارک رات کی وضاحت قرآن دوسری آیت میں کر رہا ہے کہ وہ لیلۃ القدر ہے، اور تیسری آیت میں کر رہا ہے کہ وہ رمضان المبارک ہے۔ تو ہر کام کا فیصلہ وہ لیلۃ المبارکہ لیلۃ القدر میں ہوتا ہے جو رمضان کی رات ہے، نہ کہ شب برات کی، نہ کہ شعبان کی 15ویں رات۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ شعبان میں بھی فیصلے ہوتے ہیں، وہ حدیث پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقطع الاجال من شعبان الى شعبان، کہ آجال کے فیصلے ہوتے ہیں، مدتوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ آجال اجل کی جمع ہے، اجل سے مراد موت کا وقت یا وقت مقررہ، تو یہ اجل کے فیصلے ہوتے ہیں شعبان سے شعبان تک۔ حتی ان الرجل لینکح، حتیٰ کہ ایک آدمی نکاح کر لیتا ہے، ویولد لہ، اس کی اولاد بھی ہوتی ہے، وقد خرج اسمہ فی الموتى، حالانکہ اس کا نام مردہ لوگوں میں نکل چکا ہوتا ہے،
اس کا نام مردہ لوگوں میں آ چکا ہوتا ہے تقدیر میں. یہ ایک حدیث ہے، اس حدیث سے محسوس ہوتا ہے کہ اجل کے فیصلے، تقدیر کے فیصلے شعبان میں ہوتے ہیں، لیکن یہ حدیث مرسل ہے. یہ حدیث مرسل ہے، ضعیف حدیث ہے. مرسل حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جس میں تابعی ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے، جس میں درمیان میں صحابی نہ ہو. تو امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس حدیث کو آپ قرآن کریم کے آیت سے کیسے ٹکرا سکتے ہیں، اور اس حدیث سے آپ قرآن کریم کی شرعی آیت کا رد کیسے کر سکتے ہیں، اور یہ حدیث ہے بھی ضعیف. یا تو حدیث صحیح ہو نا، تو پھر کوئی بات ہو، حدیث ضعیف ہے، مرسل حدیث ہے. تو مرسل حدیث سے آپ قرآن کریم خود تشریح کر رہا ہے، تو پتہ لگا کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاقتوں میں سے ایک رات ہے، جس کا سب کو علم ہے. تو امام نے کثیر نے بڑے زور و شور سے ثابت کیا ہے کہ یہاں لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، اور دیگر مفسرین کے نزدیک بھی ایسی ہی بات ہے. جو کہتے ہیں کہ یہ شب برات ہے تو یہ قول ضعیف ہے. جی مرسل میں نے بتایا کہ اگر تابعی ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے اس کو مرسل کہتے ہیں. مرسل مطلب چھوڑی ہوئی، اب وہاں صحابی چھوٹا ہوا ہے. ہاں، اب تابعی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ملاقات ہی نہیں ہے، وہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ بیان کر سکتا ہے؟ اگر تابعی ڈائریکٹ بیان کرے گا تو یہ حدیث کی سند صحیح نہیں ہے، یہ حدیث مشکوک ہے. یہ مرسل حدیث ہے، یہ مرسل ہوتی ہے، مرسل ضعیف ہوتی ہے. تو جی بعد میں فرض ہوئے، جی روزے بعد میں فرض ہوئے ہیں، اور یہ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم لیلۃ القدر میں اترا ہے، تو اس وقت تک ابھی وہ روزے وغیرہ نہ بھی ہوں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ قرآن لیلۃ القدر میں اترنے میں کوئی چیز مانے تو نہیں ہے، چاہے روزے بعد میں فرض ہوئے ہوں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. روزے مدینہ منورہ میں آ کر فرض ہوئے ہیں، تو لیکن قرآن کریم جو ہے وہ رمضان المبارک میں نازل ہوا، اور قرآن جو ہے وہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا. تو اللہ کو تو پتہ تھا کہ یہ رمضان ہے اور یہ لیلۃ القدر ہے، چاہے ابھی روزے فرض ہوئے یا نہیں ہوئے. یہ مہینے تو جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے اس وقت سے مہینے 12 ہی ہیں. تو اللہ نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے، اور بعض احادیث میں تو اس رات کی صراحت بھی ہے کہ جس رات اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا. حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے کہ حضرت واصلہ بن اسقا مشہور صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزلت صحف ابراہیم علیہ السلام فی اول لیلۃ من رمضان، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو صحیفے تھے، حضرت ابراہیم کے صحیفے یہ اول رمضان کو، یہ رمضان کی پہلی رات کو اترے. یہ ذرا غور سے سنیں ذرا کہ حضرت ابراہیم کے صحیفے کب اترے؟ رمضان المبارک کی پہلی رات کو. اور آپ نے فرمایا وَأُنزِلَتُ التَّوْرَاةُ لِسِتٍ مَضَيْنَ مِن رمضان، تو رات اتری جب رمضان کے 6 دن گزر چکے تھے، یعنی 7ویں رات. تو رات 7 رمضان کو وَالْإِنْجِيلُ ل13 خلت من رمضان، انجیل کب اتری؟ جب رمضان کے 13 دن گزر چکے تھے. وَأُنزِلَ الْفُرْقَانُ ل24 خلت من رمضان، اور فرقان اترا جب رمضان کے 24 دن گزر چکے تھے، 25ویں رات کو. تو اس سے پتہ لگا کہ قرآن، فرقان سے مراد قرآن کا نام فرقان بھی ہے نا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت وہ ذات. تو رات کو بھی بعض آیات میں فرقان قرار دیا گیا. یہاں فرقان سے اصل فرقان کا مطلب حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز. تو قرآن بھی حق اور باطل میں فرق کرتا ہے، تورات بھی حق باطل میں فرق کرتی تھی. یہاں فرقان سے مراد قرآن ہے. قرآن کریم میں کئی مقامات پر قرآن کو فرقان قرار دیا گیا ہے. سورہ آل عمران میں ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان. تورات انجیل کا ذکر ہے پیچھے، اور آگے فرقان کا ذکر ہے، یعنی قرآن کا. تو قرآن کو فرقان بھی کہا جاتا ہے. تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ فرقان یعنی قرآن 25 رمضان کو
نازل ہوا، اور جس سال قرآن نازل ہوا ہے اس سال گویا کہ 25 رمضان کو لیلۃ القدر تھی۔ لیلۃ القدر کا پتہ لگا قرآن سے، یہاں سے پتہ لگا کہ وہ کون سی رات تھی، وہ 25ویں رات تھی۔ یہ حدیث حسن درجے کی ہے، مسند احمد کی حدیث ہے۔ تو قرآن کریم جو ہے اس کی ابتدا کب ہوئی ہے؟ رمضان المبارک میں، طاق راتوں میں، لیلۃ القدر میں۔ تو یہاں لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ فرمایا انا کننا منذرین، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، یعنی قرآن کے نزول کا مقصد بیان کیا۔ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو ڈرانا، لوگوں کو خواب غفلت سے جگانا۔ لوگ تو امیدوں میں اور غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، اللہ نے قرآن نازل کیا ہے لوگوں کو ان کی غفلت کی نیند سے جگانے کے لیے، ان کو زندگی کا مقصد یاد دلانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے آخرت میں جہنم بھی ہے۔ اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو گے، زندگی کے مقصد کو نہیں پہچانو گے، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارو گے، تو پھر ذرا ڈر جاؤ جہنم سے کہ جو بڑی ہولناک ہے۔ انا کننا منذرین، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سورہ فرقان کی پہلی آیت ہے۔ بابرکت ہے وہ ذات، وہ اللہ جس نے فرقان اتارا یعنی قرآن اتارا اپنے بندے پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے۔ تو قرآن کریم کے نزول کا مقصد ڈرانا، خوشخبری دینا بھی ہے ایمان والوں کو، جو ایمان والے تھوڑے ہوتے ہیں اور شروع میں سارے کافر ہوتے ہیں، تو ڈرانا کافروں کو اور ایمان والوں کو خوشخبری دینا۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس کو یعنی قرآن کو مبارک رات میں یعنی لیلۃ القدر میں۔ انا کننا منذرین، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، یعنی اس قرآن کے ذریعے، یعنی اللہ نے قرآن کریم کو ڈرانے کے لیے اتارا ہے، نصیحت کے لیے اتارا ہے، اور نصیحت میں لوگوں کو ڈرانا چاہیے آخرت کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے۔ جی ہمارے ہاں کیا ہے، ہم لوگوں نے قرآن کریم کو ذریعہ بنا لیا ہے کہ مردوں کے لیے اتنے قرآن بخش دو، فلاں کے لیے اتنے پڑھ کے بخش دو، فلاں کے لیے اتنے بخش دو۔ یہ تو اللہ نے زندوں کو ڈرانے کے لیے جو ہے وہ قرآن کریم بھیجا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ میرے چچا فوت ہوئے ہیں تو میں نے اتنے قرآن پڑھ کے ان کو بخش دیے ہیں، یا صحابہ کرام کو آپ نے نہیں فرمایا کہ فلاں اپنے عزیزوں کے لیے اتنے قرآن پڑھ کے بخش دو۔ تو قرآن کریم تو ایک زندہ کتاب ہے، عملی کتاب ہے، اور یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے آئی ہے، اور جو بندہ اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہو اس کو بشارت دینے کے لیے۔ قرآن کا ایک مقصد بشارت دینا بھی ہے، قرآن کریم کی دیگر آیات میں ڈرانا بھی اور بشارت دینا بھی۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر حکمت والے کام کا۔ تو پتہ لگا یہ جو فیصلے ہوتے ہیں حکمت والے کام کے، یہ لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں، یہ مبارک رات میں ہوتے ہیں، اور مبارک رات وہ مبارک رات جس میں قرآن نازل ہوا، اسی مبارک رات میں فیصلے ہوتے ہیں حکمت والے کام کے۔ تو پتہ لگا کہ لیلۃ القدر میں پورے سال کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو شعبان والی روایت ہے وہ مرسل ہے، ضعیف ہے وہ۔ امرا من عندنا، حکم ہماری طرف سے۔ اس مبارک رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ کون سے حکم؟ جو اللہ کی طرف سے حکم صادر ہوتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے تقدیر ہے، تو تقدیر کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ تقدیر کے فیصلے تو پہلے ہی کیے جا چکے ہیں، اللہ نے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا تھا، حدیث مبارکہ میں ہے، اور اللہ نے قلم کو فرمایا تھا لکھ۔ قلم نے کہا تھا کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا جو کچھ قیامت تک ہونا ہے وہ لکھ لے۔ تو تقدیر کے فیصلے تو ہو چکے ہیں زمین و آسمان کی پیدائش سے بھی پہلے، حدیث میں صراحت ہے۔ تو یہ پھر جو ہے کون سی تقدیر ہے؟ تو یاد رکھیے، ایک ہے تقدیر کہ زمین و آسمان کی پیدائش سے بھی پہلے اللہ نے لکھ دیا ہے، اللہ نے حکم دیا قلم کو کہ وہ لکھے، لوح محفوظ میں تمام چیزیں لکھ دی گئیں، اللہ نے اپنے علم سے وہ چیزیں لکھ دیں، اللہ نے وہ لکھ کر ہمیں مجبور نہیں کیا۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ نہ سمجھیے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے اب ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے، ہم اسے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے انسانوں کو، تو اللہ اختیار دے کر ہمیں کیسے پابند کر سکتے ہیں ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی کہ تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے۔ اللہ نے لکھی ہیں یہ سب چیزیں زمین و آسمان کی پیدائش سے بھی پہلے اپنے علم سے لکھوائی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ نے اپنے علم سے لکھ دیا ہے، لوح محفوظ میں تقدیر لکھی ہوئی ہے، اور اللہ کو پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے، اللہ نے وہ لکھ بھی دیا ہے۔
لیکن آپ کو پتہ ہے ہر انسان کے پیدا ہونے پر بھی اس کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک انسان کو 120 دن گزرتے ہیں ماں کے پیٹ میں، تو پھر فرشتہ آتا ہے اور پھر وہ روح پھونکتا ہے اور پھر انسان کی تقدیر لکھی جاتی ہے، اور انسان کو کتنا رزق دیا جائے گا، اور انسان جو ہے وہ شقی ہوگا، بدبخت ہوگا، تو یہ چیزیں لکھی جاتی ہیں اس وقت۔ تو یہ کون سی تقدیر ہے جو پیدائش کے وقت لکھی جاتی ہے ہر انسان کے؟ اور ایک تقدیر یہ ہے جو لیلۃ القدر میں لکھی جاتی ہے ہر سال۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ ایک وہ تقدیر ہے جو طے شدہ ہے، وہ اللہ نے اپنے علم سے لکھا ہے، تو ایک وہ تقدیر ہے جو وقتی ہوتی ہے، اور اس تقدیر میں تبدیلی بھی ہو جاتی ہے۔ انسان دعا کرتا ہے تو دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے، آپ کو پتہ ہے لا يرد القضاء الا الدعاء حدیث میں ہے، قضاء کو تقدیر کو دعا ٹال دیتی ہے، تقدیر کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی سوائے دعا کے، حدیث میں آتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک انسان صلہ رحمی کرتا ہے تو صلہ رحمی کرنے سے انسان کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بھئی اگر اللہ نے عمر لکھ دی 70 سال تو صلہ رحمی کرنے سے عمر کیا 80 سال ہو جائے گی؟ ممکن ہو جائے۔ تو کون سی تقدیر جو ہے، بات کہتے ہیں جی وہ عمر میں برکت پڑ جاتی ہے، تھوڑی عمر سے انسان زیادہ کام کر لیتا ہے، زیادہ نیکیاں کر لیتا ہے۔ بات کہتے ہیں نہیں عمر بڑھ جاتی ہے باقاعدہ، تو اگر بڑھ جاتی ہے تو پھر تقدیر بدل گئی۔ ہاں تقدیر بدل سکتی ہے، وہ وقتی تقدیر جو عارضی تقدیر ہوتی ہے، جس کو تقدیر مبرم کہتے ہیں۔ تو تقدیر ایک نہیں ہے، کئی تقدیریں ہیں۔ تو یہ ہر سال بھی تقدیر لکھی جاتی ہے، ہر ہفتے بھی تقدیر لکھی جاتی ہے، ہر سال بھی لکھی جاتی ہے، ہر انسان کی پیدائش کے وقت بھی احادیث مبارکہ کے مطابق لکھی جاتی ہے۔ اور ایک تقدیر وہ بھی ہے جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ تقدیروں کا فرق ہے، ایک وہ تقدیر ہے جو بدلتی نہیں ہے، اس تقدیر میں لکھا ہے کہ پہلے عارضی تقدیر یہ لکھی ہوگی اور بعد میں دعا کی وجہ سے وہ مصیبت، اللہ اس مصیبت سے نجات دے دیں گے۔ پہلے عمر اتنی لکھی ہے، اگر وہ صلہ رحمی کرے گا نہیں کرے گا تو اتنی ہے، اگر صلہ رحمی کرے گا تو عمر لمبی ہو جائے گی، اور جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے اس کی عمر لمبی ہو جاتی ہے، جو بندہ قطع رحمی کرتا ہے اس کی عمر چھوٹی ہو جاتی ہے۔ تو یہ عارضی تقدیر کی باتیں ہیں، اور اس سے دعا کی اہمیت اور صلہ رحمی کی اہمیت وغیرہ بتانا مقصود ہے۔ تو فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ امر من عندنا، ہماری طرف سے جو حکم ہے، انا کننا مرسلین، بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں، ہم ہی بھیجنے والے ہیں پیغمبر کو ہم نے ہی بھیجا ہے، پیغمبر کو ہم نے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے، اور اس پیغمبر پر ہم نے ہی قرآن اتارا ہے۔ رحمتا من ربک، یہ رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے، یعنی پیغمبر کو مبعوث فرمانا، پیغمبر کو بھیجنا اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور پیغمبر کو مبعوث فرمانا اور پھر اس پیغمبر پر وحی اتارنا، اس سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ اس وحی کے اندر ہماری دنیا اور آخرت کی خیر ہے نا، کہ ہم نے اپنی دنیا کو کیسے دنیا کے اندر کیسے زندگی گزارنی ہے، اور کیسے ہم نے اپنی جو دائمی زندگی ہے آخرت، اس میں ہم نے جنت میں جانا ہے۔ تو یہ ہمیں کون بتاتا ہے؟ نبی بتاتا ہے۔ نبی کیسے بتاتا ہے؟ نبی پر جو وحی اترتی ہے اس سے پتہ لگتا ہے۔ تو نبی کی بعثت اور نبی پر اترنے والی وحی یہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ جب اللہ نے مومنوں پر انہی میں سے رسول بھیجا، اور وہ رسول کیا کرتا ہے؟ اپنی طرف سے باتیں نہیں بتاتا، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں ان پر تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہوں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، قرآن اور حدیث سکھاتا ہے انہیں۔ تو رحمتا من ربک، یہ رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے نبی اور نبی پر اترنے والی وحی۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ بہت سننے والا بہت جاننے والا ہے اللہ رب العالمین۔ رب السماوات والارض، جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور یہ بڑی بڑی مخلوقات کا بھی رب ہے۔ وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، ہر چیز کا رب ہے وہ۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین رکھتے ہو حقیقی۔ انسان کہہ دیتا ہے کہ جی اللہ مالک ہے زمین کا آسمان کا، کئی دفعہ انسان غور نہیں کرتا۔ اگر ہم اللہ کو رب مانتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ پر اعتماد کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے وعدوں پر اعتماد کیوں نہیں ہے؟ اللہ پہ توکل پھر کیوں نہیں ہے؟ پھر اللہ کا ڈر کیوں نہیں ہے؟ تو یقینی
ایمان ہونا چاہیے، یقینی ایمان ہو تو فائدہ ہوتا ہے، شک والا ایمان نہیں ہونا چاہیے۔ ان کنتم موقنین، اگر تمہیں یقین ہے تو لا الہ الا هو یحیی و یمیت، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ بھی کرتا ہے اور وہ مارتا بھی ہے۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پرانے آباء و اجداد کا بھی رب ہے، سب کا رب وہی ہے۔ وقت ختم ہو گیا تو پھر آج اسی پر بس کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ في رحمه تحلو الحياة شوقا